السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک جملہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو چلتے ہم اپنے ویڈیو کی طرف۔ عموماً ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے، اور اس وجہ سے ہم بہت سارے وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، اور بہت سارے کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کر لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم کرنے والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور نہ کرنے والے کام کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر سب سے پاک باز ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان سے زیادہ کوئی اعلیٰ انسان، کوئی پرفیکٹ انسان دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو بھی باتیں کی تھیں، طرح طرح کے الزامات ان پہ بھی لگائے تھے۔ ان کو کبھی شاعر کہا جاتا، کبھی دیوانہ کہا جاتا، کبھی پاگل کہا جاتا، کبھی مجنون کہا جاتا، کبھی کس انداز سے توہین کی جاتی، کبھی کون سی بات سنائی جاتی، تو لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ میل مربع کے حکمران، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑی شان اور شوکت سے نوازا تھا، بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا، لیکن جب بڑے بڑے ان سے ملنے کے لیے آتے، بڑے بڑے وفد ان سے ملاقات کے لیے آتے، لوگ پوچھتے عمر فاروق کہاں ہیں، تو ان کو بتایا جاتا فلاں درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھ کے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہی وہ عمر فاروق تھے جو 22 لاکھ میل مربع کے حکمران تھے، اور کپڑوں کے اوپر 17 پیوند ایک وقت میں لگے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بڑے بڑے وفد ان سے، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن درخت کے نیچے ان سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تھے، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم عمر فاروق کے ہاتھ پہ چابیاں رکھیں گے، تو عمر فاروق نے اپنے غلام ان کے ساتھ تھے، غلام اونٹ پہ سوار تھے، عمر فاروق اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اور اپنی جوتیاں اپنے کندھے پہ رکھ کے چل رہے تھے۔ اس حالت میں لوگوں نے دیکھا، ان کو بڑا عجیب محسوس ہوا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسا اولیاء ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، اور یہ حالت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عمر فاروق نے کہا تھا ابو عبیدہ، اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا، کیونکہ تیرا شان بہت بڑا ہے، تیرا مقام، تیرا مرتبہ بڑا ہے، تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا تو میں تیرا وہ اشر کرتا کہ تو یاد رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، تو کیا ہم اسلام کو چھوڑ کے اب دیگر چیزوں کے اندر عزت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیا کہیں گے۔ اعتراض اور مذمت کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعی خیرخواہ ہوتے ہیں اور خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نصیحت کے فن سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، آپ کو پریشان کر دیں گے۔ بعض حاسدین ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ آپ کو دکھ پہنچانا ہوتا ہے، اور بعض ناصحین جاہل ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو بات منہ میں آتی ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ تنقید بعض لوگوں کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے، وہ زندگی کو ہمیشہ سیاہ عینک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک باپ جا رہا تھا، گدھے پہ سوار تھا، بیٹا پیدل جا رہا تھا۔ آگے گئے، کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ باپ کتنا سنگدل اور ظالم ہے، بیٹے کو اس نے پیدل چلایا ہوا، خود گدھے پہ سوار ہے۔ باپ یہ بات سن کے گدھے سے نیچے اترایا اور اب بیٹے کو سوار کر لیا، خود پیدل چلنے لگا۔ آگے گیا، کچھ اور لوگ ملے، انہوں نے کہا کتنا بیوقوف بدبخت بیٹا ہے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے کے اوپر سوار ہے۔ وہ نیچے اترایا، اب دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے۔ آگے گئے، لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دی کہ یہ کیسے کم بخت ہیں، گدھا اتنا کمزور اور دونوں اس کے اوپر سوار ہیں۔ اب وہ دونوں نے نیچے پیدل چلنا شروع ہو گئے۔
اب آگے گئے تو اگلوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کیسے بیوقوف ہیں، گدھا موجود ہے اور یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، پھر گدھے کو باندھ کے دونوں نے اٹھا کے چلنا شروع کر دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، لوگ آپ کے کاموں سے، آپ کی باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو جب بھی کام کریں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ چیز دیکھیں گے تو ہم اپنے بڑے بڑے مقاصد سے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں ہمارا رب وہ کیا کہے گا۔ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، لوگوں کی رضامندی یا لوگوں کی ناراضگی کو دیکھ کے کام کریں گے ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔